موت نو یاد کردے ہویا بڑے درد دل نال نے شعر لکھیا میں تہاڈی سماعتاں دی نظر کر لیا کہندا لیکھاں وچ لکھیا ہے جو ساڈے اوہ میں لینا اوہ تو لینا ذرا محبت سے بولو کہ سبحان اللہ جڑا انسان نے لیکھاں وچ لکھ دیتا ہے کوئی لکھ کوشش پیا کرے نہ کو کٹا سکدا ہے شاید کہندا لیکھاں وچ لکھیا ہے جو ساڈے اوہ میں لینا اوہ تو لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کاری میں بھی تہ پینا تو بھی تہ پینا آیا صدا پہ بکل مار چلے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہے جب وقت مقرر ہو جائے جب وقت مقرر آ جائے ملک موت آ جائے نہ کوئی ایک منٹ اوپر کر سکتا ہے نہ ایک منٹ نیچے کر سکتا ہے آیا صدا پہ بکل مار چلے نہ کچھ میں کہنا نہ کچھ تو کہنا پھر میرا تیرا جھگڑا کی باقی نہ اتھے میں رہنا نہ اتھے تو رہنا پھر میرا تیرا جھگڑا کی باقی نہ اتھے میں رہنا نہ اتھے تو رہنا تے خواجہ غلام فرید سرکار کوٹ مٹھن سرکار آپ فرماتے نے کوئی چھڑ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریا بچ کوئی ریت گرم تے پھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوردہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے روح رسالے سواب ہستی ایک خوبصورت بدن سجائیے کہ خواجہ عبارت شاہ صاحب دا ایک شعر میرے ذہن چاہ رہے ہیں میں پیش کرتا بدن مائی صاحبہ دے سالے سوابہ سے سجیے سرکار والد شاہ صاحب ادھے والے کے فرمانے اب فرمانے نے مرن والے نے اس نے صدا زندہ جی ابوتے آلو ہے فرمانے مرن والے نے اس نے صدا زندہ جنہ جنہ دی جاگتے آل ہوئے جاگتے ہوندہ جے نام پیدا پیچھے جنہ دی نیک اولاد ہوئے کرو تلاوتاں پڑھ کے قرآن بخشو مرن والے دی انج ملاد ہوئے اے وارث شاہ عثمان دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہ جدے ختم تے محفلے میلاد ہوئے عثمان دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہ جدے ختم تے محفل میلاد ہوئے پتہ اے چلیا قسمتی ہے بندی مدد دی نتیالوی دعوت برکات میں خصیہ سجادہ نشین دربار انگیر حکم مرید شریف اور تشریف لائے اپنے مجدانی روحانی کتاب سے ہمارے مانوران ربنان کرے لائے حیدری تاجدار ختم نبوت آسمان آلیا ڈھوک سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تعلق ساڈے گھرانے نال بھی بڑا اہم ہو جس طرح اج انہاں دے بھتیجے انہاں دے دیگر خاندان والیاں دے دن مائی صاحبہ دے وصال سے پرنام نے شاید ایک گل تے کہ انہاں تو زیادہ ساڈے دل دکھ ہے انہاں تو کم ساڈے دل بھی بڑا ہی مائی صاحبہ دا وصال سپیشلی میرے واسطے میری فیملی واسطے ہر دل باخبر ہے ہر اکھ گواہ ہے کہ مائی صاحبہ نے ساڈے گھرانے کی بڑی خدمت کی تھی صرف میری ذات دی نہیں بلکہ میں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جدوں قبلہ عالم بڑے بھی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ چلے جانے سی بے روحانی تبلیغی دوریاں دے موقعوں تے مائی صاحبہ نے ساڈے کول آ کے رہنا پورے شریف دے موقع تے اور اس کی بڑی گل یہ ہے کہ جدوں سرکار خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
ساڈے قبلہ عالم ساڈے سراں دے تاج ساڈے خاندان دی رونق میں سنیا میں روایت کہ آپ جدو علیل سن تے مائی صاحبہ اپنے ہتھاں نال کھانا پیش فرمانی مائی صاحبہ کا ساڈے گھرانے نال اتنا گہرا تعلق سی اور آج دی یہ محفل پاک صرف اس واسطے وہ کہ الحمدللہ آل سنت کو اس میں بڑے دلائل موجود نے میں انشاءاللہ تعالی انہاں دلائل کی روشنی میں دو چار گلاں عرض کر کے انشاءاللہ اپنے مقررہ ٹائم پہ دعا کریں گے 11:30 بجے اب آج سرکار بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اسی درود و سلام پڑھنے ہیں آپ کا حضور انسان اشرف المخلوقات کوئی شک نہیں ہے انسان مختصر ٹائم میں ورنہ میں وضاحت کرنا کہ اللہ پاک نے ساریاں نعمتاں اتنی بڑیاں نعمتاں انسان دے واسطے پیدا کر کے اللہ نے فرمایا اے بندہ مومن یہ ساریاں نعمتاں تیرے واسطے تو میرے واسطے سبحان اللہ سمجھ آئی ساریاں نعمتاں تیرے واسطے اور تو میرے واسطے اور اسی ویکھیے کہ اسی اللہ واسطے کے کیتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ وبارک وسلم دی نگاہ کرم نگاہ محبت حضور دی عطا صرف انساناں واسطے ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محبوبہ تینوں اساں چند لوگاں واسطے نہیں چھوٹے علاقے واسطے نہیں کسی گاؤں ٹاؤن واسطے نہیں محبوبہ تینوں اساں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا سبحان اللہ کوئی پچھلی گل نہیں سنان لگا قرآن شریف حدیث مبارکہ بزرگاں دے اقوال تے بڑیاں اعلیٰ تے عظیم باتاں نے ایک تجربے دی گل سنان لگا کوئی دور دی گل نہیں انڈیا دے وچ ایک بزرگ ہوئے نے حاجی اسماعیل صاحب کی نام سی حاجی اگر گل میری تواڈے پلے پے گئی انشاءاللہ تعالی مائی صاحبہ دی بخشش کا سامان بھی بنے گا اور انشاءاللہ تعالی درود و سلام پڑھنے دا مزہ بھی آئے گا حاجی اسماعیل صاحب مدینہ پاک حاضری نصیب ہوئی حاجی صاحب فرمانے نے کہ جدو میں ہوٹل دے جا کے یا جس مقام دے جا کے کھانے واسطے بیٹھنا سا اتنے مدینہ شریف دے وچ ایک بلی آ کے بیٹھ گئی کی آ کے بیٹھنی سی اے بلی رسول اللہ دے شہر دی حاجی صاحب کی اتفاق ایسا کہ حاجی صاحب کا دل اس بلی نال منوس ہونا شروع ہو گیا جس طرح وہ بلی نظر آوے حاجی صاحب کھانا پیش کرن کھانے کا ٹکڑا دیگر جو بھی دوا جو بھی حاجی صاحب کھانا تناول فرمان پہلے بلیوں عطا کرن وقت گزریا حاجی صاحب نے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس بلی کی اپنے نال اپنے ملک انڈیا وچ لے کے چلا جاؤں رسول اللہ دے شہر کی نشانی میں دیکھا گا رسول اللہ دے شہر میں جاتا تازہ ہوں حاجی صاحب نے دل وچ خیال کیتا کسی نے دسیا نہیں ظاہر نہیں کیتا کہ میں اے بلی لے کے جانا چاہنا ہوں اللہ اکبر حاجی صاحب نے دل وچ خیال آیا بلی نے کھانا چھوڑ دیتا کھانا اللہ اکبر حاجی صاحب نے کسی عزیز نہ پاکستان انڈیا میں فون کیتا نہ اٹھے دے کسی ساتھی نال مشورہ کیتا دل وچ ارادہ مسلم کیتا کہ میں رسول اللہ دے شہر کی بلی اپنے ملک انڈیا وچ لے جاؤں بلی نے کھانا چھوڑ دیتا لوگوں میں گل بڑی محبت نال اور بڑے الحمدللہ فخر نال گل کہنا میں کہ اہل سنت کوئی یتیم مسلک نہیں اہل سنت کوئی غریب مسلک نہیں اہل سنت تو عظیم مسلک ہے جس کی پشت 1400 سال دے علی کھڑے اہل سنت کوئی غریب مسلک نہیں اے عام مسلک ہے جس کی پشت حضور سیدی مہر علی کھڑے جس کی پشت حضور داتا علی حجویری کھڑے نے اہل سنت کوئی غریب مسلک نہیں اس کی پشت مولا
بلی نے کھانا چھوڑ دیتا. حاجی صاحب نے ذہن میں خیال گزریا ممکن ہے کسی وجہ تو بلی نہیں آ رہی. حاجی صاحب نماز ظہر واسطے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. اس کے بعد دربار رسالت ماں سلام واسطے جب حاجی صاحب پہنچے دیکھا کہ وہ بلی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مقدس کی جالیاں دے نال بیٹھی. حاجی صاحب نے عصر کی نماز پڑھی سلام واسطے حاضر ہوئے. بلی روزہ رسول نے جالیاں دے نال کھڑی ہے. وقت گزرتا گیا بلی نے کھانا پینا چھڑ دیتا. آخری رات حاجی اسماعیل شہر انڈیا دا رہن والا دل وچ خیال سی رسول اللہ دے شہر دی بلی انڈیا وچ رہ کے جاواں گا لوکاں نوں بھی کھاواں گا محبتاں کراں گا. آخری رات ادھر حاجی صاحب ستے ادھر ظاہری آنکھ حاجی صاحب کی لگی ادھر قسمت کا ستارہ جاگ اٹھیا کملی والے باغ وچ. رسولہ دا امام کائنات دا سلطان احمد مختار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو حاجی اسماعیل صاحب کی خواب وچ آئے حاجی صاحب نے عرض کی کملی والے آقا میں قربان یا رسول اللہ میں آپ نے قدموں سے قربان میرا نصیب سے میرا مہجوی نبی میری خواب تشریف سے لائے گا. آقا حضور نے فرمایا اے اسماعیل شہر انڈیا دے رہنے والے دل وچ خیال کیتا وے کہ میں اس بلی نو لے کے جانا چاہنا ہاں. عرض کیتی حضور میں ارادہ کیتا وے حضور میں چاہنا ہاں پر یا رسول اللہ میں تے کسے نال ذکر نہیں کیتا حضور میں تے کسے نال یہ گل بیان نہیں کیتی. آقا نے فرمایا کس بندہ تو ارادہ کیتا وے اور میرے سبز گنبد کے سائے جا کے عرض کر دیے یا رسول اللہ بھوکا برداشت کر لاں گی پیاسی رہ لاں گی پر میں اپنے آپ کے روزہ مبارک کو دور نہیں رہ سکتی. حضور بھوکی مر جانی پر شہر مدینہ تو دور نہیں جاواں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حضور آقا نے فرمایا اے اسماعیل میں حکم دینا آیا ہوں کہ اس بلی نو نہ لے کے جاویں. اور 3 دن ہو گئے نے میرے روزے کے سامنے آ کے عرض کرتی ہے حضور ہر دکھ سہ لواں گی پر آپ نے روزے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. آپ تاریخ مدینہ اٹھا کے دیکھو. اس موقع پر 2 روایتاں نے. ایک روایت ہے کہ کسی نے رائے پیش کی تھی کہ جدو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا شریف کی تعمیر کا موقع آیا کہ کسی طریقے نال آقا حضور دے روزہ مبارک میں بیٹھن والے کبوتر اس سائڈ تے ہومن دے تعمیر شروع کی جاوے. بعد نے کہا کہ نہیں چال چلی گئی. تاریخ مدینہ اٹھا کے دیکھو کبوتراں نوں جدو روزہ تو آرڈر جاری کیتا گیا کہ کبوتراں دا دانا پانی بند کر دیتا جاوے. شاید بھوک نال اے روزہ رسول چھوڑ جاون لیکن کبوتراں نے آکھیا مر جاواں گے یا رسول اللہ تہاڈا در نہیں چھوڑاں گے. لوگوں جس پاک نبی دی جان برات شفقت اتنی ہے محبت اتنی ہے کرم اتنا ہے کہ ساری کائنات جو اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا اسی جب کملی والے دی بارگاہ میں جو درود پڑھیں گے کہ آقا کتنا کرم فرمان گے. سارے محبت نال پڑھو صلوات کوئی زبان خاموش نہ رہے. مقصد تواڈے ذہن وچ ہوے گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تواڈے عمل پیش کیتے جانے نے یا رسول اللہ کنا دے. فرمایا او تواڈے برادری دار تعلق دار رشتہ دار جڑے تواڈے تو پہلے اس دنیا سے جا چکے نے وہ تواڈے عمل مثال دے طور پہ ماں چلی گئی دنیا تو اس دا بیٹا ماں دے جانے تو بعد اس بیٹے کے عمل حدیث رسول کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل اس اندر میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جدو جان والا چلا گیا مت سوچو کہ صرف اسی مثالیں ثواب کریں گے اور انہوں فائدہ حاصل ہوئے گا. نہیں حدیث پاک جب میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا پتہ چلے گا صرف ساڑھے عملہ انہوں
چلی گئی بیٹے دے عمل ماں دے جانے تو بعد بیٹا زانی بن گیا بیٹا شرابی بن گیا بیٹا بدکار بن گیا بیٹا ڈکیت بن گیا اس کے سارے عمل اس کے والدین کے سامنے پیش کیتے جائیں گے اے نہیں کہ وہ پردہ کر گئے نے ساڑھے کچھ بے خبر ہو گئے نے نہیں ذرا توجہ کریں میری گفتگو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی انما ایک تواڈے قبیلے والے کے سامنے آقا ہمارے تعلق والے کے سامنے ایک رشتہ داراں کے سامنے ایک تعلق والے کے سامنے ساڑھے عمل پیش کیتے جائیں گے اگر عمل ہوئے اچھے انکان خیرہ اگر عمل اچھی ہوئے قبرہ والے قبرہ میں خوش ہو جائیں گے اگر بیٹا ماں کے جانے تو بعد بیٹا نمازی بن گیا بیٹا زندہ دار بن گیا اس نے عملہ کی وجہ سے اس نے والدین اس نے چان والے اس نے دوست قبرہ میں خوش ہو جائیں گے وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اور اگر عمل اچھے نہ رہے پہلی صورت ماں دے جانے تو بعد مرشد دے جانے تو بعد دوست دے جانے تو بعد تعلق والے دے جانے تو بعد عمل اچھے ہو گئے انہاں دے اعمال جو قبر والے دے سامنے پیش کیتے جان گے اور دیکھ کے خوش ہو جان گے وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اگر ماں دے جانے تو بعد بیٹا گناہگار ہو گیا بیٹا روزہ چھوڑنا حادی بن گیا بیٹا گناہگار ہو گیا اور ماں باپ قبر کی کرن اے میں پیغام دینا چاہنا حدیث پاک کے الفاظ ماں باپ قبر خاموش نہیں رہن گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کی کرن گے اللہ کی بارگاہ ہوں جے اس عقیدے نال جا کے تسی اپنے ماں باپ کی قبر تے کھڑے ہو گے میرے خیال میں قبر تے جانے کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ قبر والا ساڈے حالات باخبر اسی قبر والے نے اشارے ثواب واسطے دعا کر رہے ہیں ہن او ماں باپ او پیر مرشد کہ جنہاں دے نال انسان دا تعلق سی او اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے کی عرض کریں گے الفاظ اللہم لا تمتہم اے میرے اللہ انہیں موت نہ دینا اے میرے اللہ انہیں موت نہ دینا ماں گئی ہے بیٹا گناہگار ہوا ماں کے ہاتھ بیٹے کے ہاتھ میں اٹھ گئے ادھر باپ قبر میں بیٹا گناہگار ٹھہرا باپ نے ہاتھ اٹھا لیے مرشد قبر میں پہنچا مرید گناہگار ہوا مرشد نے ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کی اللہم لا تمتہم اے میرے اللہ انہوں موت نہ دیمی اے میرے اللہ انہوں موت نہ دیمی جدوں تک انہوں تو ہدایت نہ عطا فرما دے مالک پہلے ہدایت عطا فرما پھر موت عطا فرمائی کما ہدایتنا اس طرح تو نے سانو ہدایت عطا فرمائی ہے اب آپ اسی وقت پڑھو اللہ اتنا ثواب عطا فرمانا میں اس بندے نے اس بچے نے کیا تھوڑی ذرا توجہ اس نے کیا ایک دس اے بندہ کس طرح بنیا اس بندے کا وجود کتنی چیزاں نال مرکب ہے اس نے کیا ایک جسم ایک مٹی تو تیار کیتا گیا اس نے کیا اس وچ کم دی چیز کیڑی ہے عرض کرتا ہے بابا جی اس وچ اللہ نے روح پھونکی ہے روح کم والی چیز ہے آندا ہے اچھا جب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آندا ہے کی کرتا ہے آندا ہے بابا اسرائیل کم نے روح قبض کرنا اس نے کہا کہ تو روح نکل گئی پیچھے اے مٹی دا بنایا دھڑ باقی رہ گیا اس نے کیا اے دھڑ اسی قبر مٹی دے تھلے رکھ رہے مٹی نال ملی گل ختم ہو گئی وہ قرآن شریف پڑھ کے کدو یہ سارے ثواب کر دیا میں بچے دے ذہن سے گل بیٹھ گئے باتیں نہ بڑے طریقے نال بڑی دلیل نال اس نے جسم تے روح دو چیزاں دا مرکب انسان روح نکل گئی وجود مٹی تو بنیا ہر بندہ اس کا قائل ہے اس نے مٹی بھی چلی گئی گل مک گئی اے تیجے اے چالیسویں اے چوتھے اے سالانہ اے قرآن شریف کے محفل رسول خدا دی بارگاہ صلاۃ و سلام مقصد کی بچے دے گل ذہن سے بیٹھ گئی
بچے نے باپ کی قبر سے جانا چھڑ دیا. توجہ ہے گفتگو سمجھ آ رہی عقیدے دے والے نا میں نے پہلی بات رسول اللہ کی حدیث اور ہوں ایک بزرگ کا خواب بیان کر رہا ہوں. امام کشمیری عام جانے کی گل نہیں رسالہ کشمیری اندر یہ گلاں موجود نے. اللہ اکبر جدوں گل بچے دے دماغ وچ بیٹھی باپ کی قبر تے جانا چھڑ دے. جدوں باپ کی قبر تے جانا بند ہو گیا ایک دن دو دن تیسرا دن تیسرے دن سنتا باپ خواب وچ آ گیا. اس نے کیا سی مٹی رل گئی مٹی نال تے گل گئی. باپ خواب وچ آ گیا آندا پترا گل کی ہے ٹھیک ہے بابا میں ٹھیک ہاں. پتر کوئی تکلیف آندا بابا کوئی مسئلہ نہیں. میرا پتر گل کی ہوئی ہے کیوں رس گیا میں تو بیٹے نے ایک گلاں سنیاں نا عرض کرتا میرے والد میرے بابا پہلے تیریاں گلاں بعد پہلے میری ایک گل کا جواب تے دے جا ایک گل تے مینوں سمجھا کیا میں تیری قبر تے آنا سب کچھ گل تو باخبر سے کہ میں تیری قبر تے آ کے قرآن پڑھدا سا میں تیری آ کے تینوں اشارے ثواب کرنا سا. ہن باپ دا جواب سنو میری گفتگو ختم. اگر گل سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ دی آواز اللہ اکبر. اس بچے دا سوال ساڈا عقیدہ بچے نے سوال کیتا بچے دے ذہن وچ او گل سی نا بابا مٹی وچ گیا روح اسرائیل علیہ السلام بابا مٹی تو بنیا مٹی گیا گل مک گئی. بیٹے نے سوال کیتا بابا کہنے اے دس میں تیری قبر دی آنا سا. باپ اللہ دا ولی نہیں باپ اللہ دا نبی نہیں باپ شہید نہیں باپ صالحین تو نہیں باپ اولیاء کاملین تو نہیں. اس سوال کیتا بابا میں تیری قبر دی آگے کھڑونا سا اینو بتا دے بابا میں تیری قبر دی آگے قرآن پڑھنا سا جاننا میں سورہ یاسین پڑھنا سا جاننا میں الحمد پڑھنا سا. باپ نے کہا میرا پترا تو آگے میرے واسطے انسان سلام کرنا سے تو میرے واسطے دعا کرنا سے میں تیرے واسطے دعا صرف باخبر نہیں میں تے تینوں دعاواں نال کردا سا. حضرات آل سنت یقین مسلک نہیں سارے مل کے بولو اس مسلک کی پشت 1400 سال دے 1400 سال دے میرے نے دادا علی کھڑے نے جماعت علی کھڑے نے رسول اللہ دی آل کھڑی ہے رسول اللہ دے اصحاب کھڑے نے. آواز آ رہی ہے یا ربی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور یا جتنے کلام پاک شریف پڑھی گئی کلام کے نظرانے پہ صاحب بھائی محمد ارشد صاحب انہاں دی پھپھو جان سائرہ بی بی مرحومہ مغفورہ دی روح نو
محفل پاک شریف، ذکر و اذکار شریف، کلام پاک شریف کا ثواب ایصال کرنے میرے کریم اللہ قبول و مقبول کبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے درجات بلند فرما میرے اللہ بلند فرما اللہ اپنی رحمت واسطے قبول فرما کے مائی صاحبہ دے واسطے ذریعے نجات کفارہ سیئات بنا اپنا دے خاندان والیاں نے بڑی مثال ثواب دی محفل پاک سجائی لنگر شریف تیری شتا فرما اللہ انہاں دی قبر حشر دیاں منزلاں آسان فرما وسلم دی شفاعت پاک نصیب فرما صاحب بھائی محمد شریف صاحب حاجی عبد القیوم صاحب بابا جی حاجی محمد عجائب صاحب انہاں دی اہلیہ دیگر اس خاندان دے وچوں انہاں دے بچے دے متعلق متوسلین جو حالت سب دی ارواح نو محفل پاک شریف فرما کے سب اہل دعائیں ہم گنہگاروں کی قبول الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہ